قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات خود قرآن کا ایک معجزہ ہے. کوئی دیکھو روزے کا قرآن نے حکم دیا, آج میڈیکل سائنس کہتی ہے روزہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. گورے اس پر آ گئے ہیں کہ 2 ہفتے میں 2 دن فاسٹنگ ہونی چاہیے. میڈیکل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھوکا رہنا جوان رہنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. جب آپ بھوکے رہتے ہیں نا آپ کے ہارمونز بڑھتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایکسرسائز سے حل نہیں ہوتی, وہ بھوکا رہنے سے حل ہوتی ہیں. اتنا مفید ہے صحت کے لیے. یہ نہیں کہ ہمیشہ بھوکے رہیں آپ, کچھ دنوں تک کے لیے بھوکا پیاسا رہنا یہ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. کوئی ایک اسلام کا حکم بتاؤ بھائی جو انسانی صحت کے لیے نقصان ہے. آج تک یورپ اور امریکہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے. اتنی پاورفل حکومتیں, اتنے وسائل. قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب حرام ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں شراب کا ریشو دنیا کی دوسری قوموں کی نسبت انتہائی کم ہے. غیر مسلموں میں تقریباً, میں نہیں کہہ رہا 100%, تقریباً ہر شخص شراب پیتا ہے. ہندوؤں میں تقریباً ہر ایک شراب پیتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا. عیسائیوں میں تقریباً ہر ایک شراب پیتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں میں تقریباً ہر ایک شراب سے بچتا ہے, چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں. یہ کہاں سے آئی بھائی یہ بات؟ تو شراب پینا صحت کے لیے مفید ہے, یہ چھوڑنا شراب سے بچنا صحت کے لیے مفید ہے. آپ اگر اپنا بڑھاپا عزت سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو قرآن آپ کو سکھانا پڑے گا. میں اپنی بات کو بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو قرآن کے معجزوں پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی الحمد سے لے کے والناس تک جو کسی سائنسی اصول سے ٹکرا رہی ہو, بلکہ ایسی باتیں کی ہیں جو آج سائنس نے ثابت کر دی ہیں. اس پہ بہت یہ ایک لمبی بحث ہے, ایک لمبا ٹاپک ہے یہ. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی ہے, یہ بتا کے کہ کوئی قرآن پہ انگلی نہ اٹھا سکے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. حفاظت کے لحاظ سے بھی, تفسیر کے لحاظ سے بھی, تعلیمات کے لحاظ سے بھی, مقبولیت کے لحاظ سے بھی, اثر انگیز ہونے کے لحاظ سے بھی کوئی ایسا اللہ نے پہلو چھوڑا نہیں. اب بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت علیک او حجت لک. قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. یہ جو اللہ نے اس کا برحق ہونا ثابت کر دیا نا, اس لیے ثابت کی ہے کہ اس میں جب میں آرڈر دوں گا نا تو اس آرڈر میں آپ یہ تردد نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے یا ویسے ہی کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا اس میں. اور پھر اللہ قیامت کے دن اس آرڈر کے بارے میں ہم سے حساب بولو لے گا. دیکھو قرآن حفظ کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن قرآن پر عمل کرنا یہ فرض اور واجب ہے. اب چند باتیں آیتیں ہیں قرآن کی جو اللہ نے ہمیں آرڈر دی ہے. دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں, عزم کر لیں کہ ہم دل و جان سے قرآن مجید کے ان احکام پر عمل کریں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ قرآن میں سب سے زیادہ زور جس حکم پر دیا گیا ہے وہ ہے توحید. میں جلدی جلدی نمبر وار بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. سب سے زیادہ کس پر زور دیا گیا ہے؟ عقیدہ توحید, کہ مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. لوگ کہتے ہیں پولیس سے بھی جب مدد مانگ سکتے ہیں تو رسول اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ او بھائی پولیس سے مدد اسباب کے تحت مانگی جاتی ہے, اور نبی سے جو مدد مانگ رہے ہیں اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں ہے. وہ مدد جو اسباب سے ہٹ کر ہو, وہ مدد اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو کافر ہو جائیں گے, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں. بھائی ہم نکالتے نہیں ہیں, جو نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں یہ نکل گیا کم وقت. سمجھ رہے ہو؟ ہم خود کسی کو نہیں نکالتے. ہم تو جب نکالتے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو زبردستی مشرک بنا کے ہم کہتے ہیں چل نکل یہاں سے, گن پوائنٹ پہ اس کو بولتے ہیں معاذ اللہ کلمے کا انکار کر اور دائرہ اسلام سے نکل. ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, جو نکل گیا ہم بتا رہے ہیں بھائی یہ دائرہ اسلام میں نہیں.
تو جو توحید کے عقیدے کا انکار کرے گا، قبروں کو سجدہ کرے گا، قبروں سے مدد مانگے گا، غیر اللہ کی منتیں مانگے گا، ہم اس کو اسلام سے نکالتے نہیں ہیں. اسلام کہتا ہے یہ میرے دائرے سے نکل گیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ نکل گیا ہے. بتانے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولوی لوگ اسلام کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے تو وہ خارج ہے. انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں. آئی بات سمجھ؟ چوکیدار، ہمیں ٹھیکیدار نہ کہو، ہم کیا ہیں؟ اسلام کے چوکیدار ہیں. اسلام کی باؤنڈری کی ہم حفاظت کریں گے، بتائیں گے بھائی اس کے اندر کون ہے اور اس کے باہر کون ہے. تو اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو کہے کہ یا اللہ مدد بھی ٹھیک اور یا رسول اللہ مدد بھی، یا غوث اعظم مدد بھی، یا علی مدد بھی، فلاں مدد بھی. اتنے سارے خدا بنا لیے، مدد مانگ رہے ان سے. تو عیسائیوں نے تو ایک عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنایا. اسلام نے کہا کہ عیسائیت کے اوریجنل جو عیسائیت ہے، جو حقیقی، اس سے یہ کیا ہے؟ خارج ہے، مشرک ہیں. تو ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کس کس سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو سب سے پہلا حکم کون سا ہے بھائی اسلام کا؟ عقیدہ توحید. خدا صرف ایک ہے. بیویاں بھلے 4 رکھیں آپ، خدا کتنے ہوں گے؟ معبود ایک ہوگا. معاملہ الٹا، بیوی ایک ہوتی ہے، معبود. دنیا نے کیا کیا؟ بیوی ایک رکھو، خدا بہت سارے بنا لیے. کسی نے سورج کو بھی بنا لیا، کسی نے آگ کو بنا لیا، کسی نے، ہندوؤں کے تو اتنے خدا ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں یاد رہتا، اتنے خدا ہیں. تو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ سوچ کے بتاتے ہیں کہ یار کافی ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو وہ 2-4 کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں. تو بیوی آپ رکھیں 4، خدا معبود کتنا ہے؟ بس ایک. وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی عالم الغیب، وہی علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود. سب اسی کے محتاج. انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب، تمام پیغمبر، تمام فرشتے، تمام انسان کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. ایک جیسے محتاج ہیں سب کے سب. سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید. دعائیں مانگنا سیکھو. دعائیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو. تعویذ گنڈوں میں نہ پڑھو. ہر مسئلہ دعا سے حل ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ کے پاس جاؤ، سیدھا سیدھا اللہ سے مانگو. بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے جاؤ کہ آپ اللہ کے نیک بندے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیں. یہ تو سنت عمل ہے کہ نبی کے پاس صحابہ آتے تھے. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے. اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہم حکم کیا ہے؟ نماز. مسجد میں جماعت سے نماز. جس دن نماز چھوٹ جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، سزا دو اپنے آپ کو. دیکھو زندگی گزر جائے گی. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، 5 کا اعلان کروایا حی علی الصلاۃ. ہر دفعہ اللہ یاد دہانی کراتے ہیں. ابھی اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے، حساب نہیں لے رہا. کل یاد دہانی نہیں ہوگی، ان تمام نمازوں کا آپ سے حساب لیا جائے. آج سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، ہم سب عزم کریں کہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، چاہے کیسا ہی عذر ہو، کچھ بھی ہو جائے. مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں گے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر کبھی جماعت رہ جائے تو پھر قضا نہ ہونے دیں. سفر ہو، حضر ہو، بازار میں ہو، کچھ بھی ہو، نماز نہیں قضا ہونے دینا کسی صورت میں. تیسرا کام جس کی اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت، دیکھو رمضان تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، روزے رکھ ہی لیتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. زکوٰۃ مالداروں میں فرض ہے، سال میں ایک دفعہ 2.5%، بہت تھوڑی ہوتی ہے، بہت آسان حکم ہے. سب سے مشکل حکم نماز ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے نماز. یہ حقوق اللہ ہو گئے، توحید اور نماز. اب آتا ہے حقوق العباد کا دائرہ. اگر آپ نے یہ 2 حقوق پورے کر لیے نا، توحید اور نماز، تو انشاءاللہ حقوق اللہ کے بارے میں آپ سے سوال بولو نا نہیں ہوگا. اب رہ جائیں گے حقوق العباد. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے ہیں والدین. آج سے عزم کرو کبھی ابا کے سامنے، اماں کے سامنے اونچی آواز سے بات بولتے کیوں نہیں کریں. اگر ہو جائے توبہ استغفار، بس. سمجھتے ہو؟ کبھی بھی نہیں کریں. حقوق العباد میں ماں باپ کے بعد آتے ہیں بھائی اور بہنیں. زندگی بھر عزم کرو بھائی اور بہنوں کا رشتہ ہمیشہ جوڑ کے رکھیں گے، توڑنے بولو نہیں دیں. یہ قرآن کا حکم ہے، خونی رشتوں کو جوڑنا ہے آپ نے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ یہ عزم کریں
کہ اپنی زوجہ سے محبت سے پیش آئیں گے, اس کے بنیادی حقوق بولتے کیوں نہیں پورے کریں گے. گھر کے باہر دوستوں میں ہاں ہاں ہو ہی بڑے مزے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, گھر میں آتا ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. میں نے دیکھا ہے گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوں گے, دوستوں میں لطیفے بھی ہاں ہو ہی ہے, گھر میں آئے گا بات ہی نہیں کرتا گھر والی سے, ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے, تکبر فرعون بنا ہوگا. بھائی تمیز سے بات کر لو اس سے یار, عزت سے بات کر لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. تو دوستوں سے زیادہ کس کا حق ہے؟ جو آپ کی لائف پارٹنر ہے نا, تو زندگی بھر کی ساتھی ہے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے کیونکہ آپ کے قبضے میں آ گئی ہے. وہ جب تک قبضے میں نہیں آتی تو کتنے ایزی لوڈ اور بیلنس چلوا رہا ہے اور استخارے نکلوا رہا ہے اور تعویذ گنڈے لے رہا ہے. تو غیرت کے خلاف ہے یہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اگر یہ چند آپ نے رشتوں کو جوڑ لیا, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, بھانجی ہے, بھتیجی, یہ جو خونی رشتے جن سے پردہ بھی فرض نہیں ہے, یہ چند رشتے آپ نے جوڑ لیے تو انشاءاللہ حقوق العباد کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں. اور ایک آخری بات, ایک گناہ جس کا اللہ کے حق سے تعلق ہے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, وہ ہے بد نظری. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا. تو یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا, اب بہت زیادہ ہو گیا. عزم کرو حلال میں وسعت دیں گے, حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو جب برائی سے بچو گے نا تو حلال میں وسعت دینا بھی ضروری ہے. اس زمانے میں کئی لوگ ہیں زنا کے قریب جا چکے تھے, میں نے ان سے بولا یار 4 شادیوں کی نیت کر لو کہ ہم 4 خوبصورت لڑکیوں سے شادی کریں گے. قسم اٹھا کے بولتا ہوں, انہوں نے مجھے خود بتایا جب سے ہم نے یہ نیت کی ہے ہم زنا سے بچ گئے. کیوں؟ شریعت نے آلٹرنیٹ دے دیا نا اس کا, ورنہ پیسہ بھی ہو, وسائل بھی ہو, بچنا مشکل ہے. عورتیں خود برباد کر رہی ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں, اگر میں کتاب میں ان کے تفصیلیں لکھنا چاہتا, اتنی موٹی کتاب بن جاتی کہ فلاں جگہ پہ فلاں آدمی رہتا ہے نوجوان جس کا زنا کا ارادہ تھا یا زنا کرتا تھا, نکاح کا اس نے پروگرام بنایا کہ میں اللہ نے میرے لیے 4 کی اجازت دی ہے, حقوق بھی پورے کروں ان کے, تو میں اب آئندہ شادیوں پہ زور لگاؤں گا, زنا کے قریب بولو نہیں جاؤں. ایسی کی تیسی معاشرہ روک کے تو دکھائے یار. ڈرتے کس سے ہو یار؟ ابا سے ڈر رہے ہو, اما سے ڈر رہے ہو, ابا کے خرچے پہ تھوڑی کر رہے ہو آپ. زنا کرتے ہوئے کوئی ابا سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ تو نکاح کرتے ہوئے ابا سے پوچھو, بتاؤ, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے کر کے بتا دو ابا ہو گئی. سیدھی سی بات. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, الگ گھر لے کے دے رہے ہو, اور آپ کہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نیت سے پیسے کماؤں کہ نکاح کروں گا. حدیث میں آتا ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر دی ہے. یہ اس زمانے میں ضروری ہے. لوگ اس کو لطیفے کے طور پہ لیتے ہیں, مذاق کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن جس طرح زنا پھیل رہا ہے نا, بربادی ہو رہی ہے. ہمارے ان بزرگوں کو بیچاروں کو حالات کا علم نہیں ہے, یہ روکتے رہیں گے آپ کو, یہ کہیں گے پاگل ہو گیا, سٹھیا گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ کو قیاس کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ابھی یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا ماحول کیا چل رہا ہے, انٹرنیٹ پہ کیا بے ہودگی ہو رہی ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا لوگ بہت روکتے تھے, کیوں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو. پہلے تو میں سمجھاتا تھا گھنٹہ گھنٹہ بٹھا کے, یہ ہے معاشرے کی ضرورت وغیرہ وغیرہ. پھر جب میں نے دیکھا نا یار لوگ نہیں مانیں گے, میں نے کہا کر رہا ہوں اپنے خرچے پہ کروں, تیرے باپ میں دم میں نے روک کے دکھا دے مجھے ایسی کی طرح سے. جا, خدا نے اجازت دی ہے, جب خدا اجازت دے رہا ہے مجھے تو میں تجھ سے پوچھ کے کروں, یہ خدا کی توہین ہے. اللہ کہے گا میں نے اجازت دی ہے تو میرے برابر کیوں سمجھ رہا ہے کسی اور کو؟ بھائی آپ کے باپ نے آپ کو خربوزہ لا کے رکھا آپ کے سامنے, کہا بیٹا یہ میری طرف سے گفٹ ہے, کھا لو. آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا, آپ ایکسکیوز کر لیتے ہیں, ابا میرا دل نہیں چاہ رہا, پیٹ بھرا ہوا بگے گا. چلو ٹھیک ہے بیٹا یہ تو میری طرف سے گفٹ تھا, دل چاہ رہا ہے کھا لو, کوئی زبردستی تھوڑی کھلاؤں گا. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, پیسے بھی ہے خربوزہ کھانے کے ہیں بھائی, آپ پھر بھی نہیں کھا رہے. ابا پوچھتے کیوں نہیں کھا رہے, آپ بولتے ابو وسیم بھائی نے منع کیا ہے. ابا کہے گا کم بخت میں تیرا باپ ہوں, یہ وسیم کہاں سے آ گیا ہے بھائی. تو بولتا میرا دل نہیں چاہ رہا, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں ہضم نہیں کر سکتا, پیٹ خراب ہے میرا. میں جب تیرا باپ ہو کے تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو کھا سکتا ہے, تو وسیم کون ہے؟ اس کا مطلب جا اسی کو باپ بنا اپنا.
باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ جو تمہیں عورتیں پسند آئیں اپنے خرچے پہ عدل کی شرط کے ساتھ، ان کے حقوق اگر پورا کرنے کا ارادہ ہے تو کتنی کر سکتے ہو؟ 4 کر سکتے ہو۔ 18 سال والی ہوں، 20 سال والی ہوں، 24 سال والی، جو پسند آئے، بیوہ ہوں، طلاق یافتہ ہوں، عمر زیادہ ہو، بچے ہوں نہیں ہوں، جو پسند آ رہی ہے۔ کتنے لوگ نوجوان آتے ہیں، یار ہمیں بیوہ پسند آ رہی ہے، اس کے 6 بچے، ہمیں پسند آ رہی ہے۔ میں کہ کر لے بھائی، ابا کہہ رہے ہم معاشرے کو منہ کیا دکھائیں گے؟ میں نے کہا ابا سے کہنا، ابا جو چہرہ آپ اب تک، منہ تو نہیں بولو، چہرے کا لفظ، جو اب تک دکھاتے رہے آئندہ بھی وہی دکھائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کر لو، یہ نہ دیکھو بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، بچے ہیں نہیں ہیں، جو سمجھ میں آ رہی ہے بولو کرو، اپنے خرچے پہ کر رہے ہو۔ اب معاشرہ کہے گا، فلانا کہے گا، تو آپ میں اگر خود ہی دم نہیں ہے، آپ کو یار میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، 2 بیویوں کی جنگ میں نہیں دیکھ سکتا، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں تو ایک کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اور میں 2 میں عدل کیسے کروں گا، پٹوں گا، ہیلمٹ خریدنا پڑے گا گھر جانے کے لیے، اور یہ ہوگا، بھائی چھوڑو، ایک آرام سے سکون کی زندگی گزر رہی ہے، آتے ہیں آرام سے مزے سے سو جاتے ہیں، مفتی صاحب پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کے 20 سال سے اولاد نہیں، میں نے اس کو بولا کر لے دوسری شادی، اس نے کہا بھائی تمیز سے آتا ہوں، گھر میں بستر پہ سو جاتا ہوں آرام سے، اولاد کے چکر میں دوسری کروں گا، ایک ٹینشن، صحیح ہے نا؟ تو بعض لوگوں کا نہیں ہوتا، وہ ٹینشن نہیں برداشت ہوتی، ان سے کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کافی ہے، تو ٹھیک ہے نہ کرو، گن پوائنٹ پہ تھوڑی کوئی کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو کہنا ہے نا، دل بھی چاہ رہا ہے، پیسے بھی ہیں، بھائی سمجھ میں بھی آ رہا ہے رشتہ، ماموں منع کر رہے ہیں، یہاں آئے گا اللہ کو غضب کہ میں نے آخری کتاب جو ہر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو سنتا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، جو بھی، اس میں اللہ نے بیوہ، طلاق یافتہ، بچوں والی، غیر بچوں والی کا فرق نہیں رکھا، نہ 18 سال نہ 20 سال پہ قید بھی نہیں لگائی، بھائی جو سمجھ، جو راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، ضروری تھوڑی اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ اس کو بھی آپ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ آپ کو تو بہت سی سمجھ میں آئیں گی، ان کو آپ سمجھ میں نہیں آؤ گے، تو جو آپ کو سمجھ میں آئے اور ان کو بھی آپ سمجھ میں آ جائیں، تو اللہ کیا کہتا ہے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح بولو کر سکتے۔ اللہ نے پرمیشن دے دی، کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے، پھر جب لوگ روکا کریں نا، آپ بولے تیرے باپ میں دم ہے تو روک، معذرت ابیوزو لینگویج میں تھوڑی نازیبہ زبان استعمال کر رہا ہوں، مگر تمیز کا دور مارکیٹ میں ہے نہیں۔ ایک بوڑھے میاں تھے، وہ میرے پاس آئے، ان کی عمر ہوگی 65 سال، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، کہنے لگے یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری تنہائی ہے، بچی کی بھی شادی ہو گئی، بچے بھی اپنے بیویوں میں مشغول ہیں، بچوں میں اکیلا ہوں، ظاہر ہے آدمی جو بات دل کی بیوی کس سے کر سکتا ہے وہ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے مولوی صاحب کوئی رشتہ ہو تو بتائیں۔ میں رشتے کراتا نہیں، اتفاق سے ایک خاتون تھی، میں نے بتا دیا، اس خاتون کو بھی وہ بابا جی پسند آ گئے، وہ بھی بیچاری اس طرح کہیں اکیلی، ان کو بھی ایک عدد میاں چاہیے تھا، یہ انسان کی نیچر ہے۔ اب کیا ہے کہ بچوں کے منہ بگڑ گئے، بچے کہہ رہے ہیں ابا اس عمر میں شادی کرو گے، ہماری جائیداد بھی جائے گی، اماں کا انتقال ہو گیا ہے پھر بھی ہماری جائیداد اس میں چلی جائے گی 8واں حصہ، اور ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو وہ بڑے میاں آ کے کہنے لگے یار میں تو تنہائی کے دن کٹ رہے ہیں، میں عذاب میں آیا ہوں، مجھے اچھا رشتہ بھی ملا ہے، میرے بچے نہیں مان رہے۔ میں نے کہا کان سے پکڑ کے ان کو باہر نکال دو گھر سے، بولو جائیداد میری ہے، ایک دھیلا تمہیں نہیں ملے گا، جاؤ، سارا ٹرسٹ میں نے کہا جمع کرا دو زندگی۔ سی نالائق اولاد، جس اولاد کو بوڑھے باپ کا خیال کرنا چاہیے، وہ اولاد کم بخت 12% جو جائیداد ہے نا اس پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، جو سارا باپ کا مال ہے، باپ نے محنت سے کمایا ہے، اس 12.5% کی بیس پر باقی سارا اولاد کو مل رہا ہے، صرف 8واں حصہ بیوہ کو جائے گا، اس چکر میں اپنے باپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ تو معاشرہ نہیں جینے دیتا میرے بھائی، اپنا فائدہ بھی انسان خود سوچتا ہے، تو جب کرنے کا ارادہ ہو نا، برائی پہ بد نظری کرو گے نا، اللہ حساب لے گا۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا یغضوا من ابصارہم، نظروں کو جھکاؤ، یہ ٹک ٹاکر کے بارے میں بھی ہے، ٹک ٹاک پہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، یوٹیوب پہ اجازت نہیں ہے، فحش فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، انٹیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کسی عورت کو بری نظر سے دیکھو گے، قرآن دھمکی دیتا ہے یعلم خائنۃ الاعین،
تیری آنکھ جو خیانت کرتی ہے میں اسے جانتا ہوں. دنیا نہیں جان رہی کہ تو کہاں نظر اٹھا کے کس نیت سے دیکھ رہا ہے. تیرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہوں, تیری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں. یہ جو آنکھوں کی خیانت کی دھمکی قرآن نے دی ہے یہ بد نظری پہ دی ہے. صوفی بنا ہوتا ہے, حاجی بنا ہوتا ہے اور سارا دن انٹیوں کو دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھو کبھی نوجوان کو لڑکے کی فون آئے گا نا, آرام سے فون سن کے جواب دے دے گا, ہاں بھائی جواب. خاتون کا فون آ جائے ایسے لمبی تفصیل سے اس کو سمجھائیں گے, پھر اس کو کہیں گے جو مزید کچھ سمجھنا ہو تو کل دوبارہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں. بیوی کا فون آ جائے ٹک کر کے بند کر دیں گے اس کو, کیا بیگم ہر وقت فون بچا کے رکھا ہوا ہے تم نے. تو اللہ آنکھوں کی خیانت کو بولو جانتا ہے. تو یہ بیچاری لڑکیاں بھی گھروں میں بڈھی ہو رہی ہیں. یہ جو لڑکیوں بچیوں کے قتل کے واقعات آ رہے ہیں یہ غلط ہیں, لیکن کیوں ہو رہے ہیں؟ بچیوں کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں معاشرے میں. خیر یہ قتل تو بڑے شفاف لوگ ہیں, ان کو تو لٹکانا چاہیے حکومت کو. بیٹی جیسی بھی ہو وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو آپ معاشرے میں نکاح کو بولو فروغ دیں, اور اس میں اعتماد کس پر کریں؟ اللہ پہ. اللہ گھر چلائے گا. ہم نے کوئی شادی شدہ آدمی نہیں دیکھا کہ فاقوں سے مر رہا ہو. ہمارے بہت سے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں, ساری رات گٹر کا ڈھکن, صبح پھر پوستیوں کی طرح جا کے سوتے ہیں, دوستوں یاروں میں دل بہلاتے ہیں. کوئی گھر نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, پھر 50 سال میں کم وقت جا کے شادیاں کرتے ہیں. جب بچوں کو چاہیے تھا باپ کو پالتے ہیں, اس وقت بڑھاپے میں باپ کس کو پال رہا ہوتا ہے؟ بچوں کو پال رہا ہوتا ہے. جوانی میں دادا بنو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھ رہے ہو؟ مزہ نہ آئے پیسے, جوانی میں دادا بنو. تو اپنے ابا کو بول دیا کرو اگر آپ کی شادی نہیں کرا رہے, ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ بتایا کرو ابا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. بے حیائی کے طوفان سے ہماری لڑکیوں کی بھی, لڑکوں کی بھی, نوجوانوں کی بھی, عورتوں کی بھی حفاظت فرمائے. معاشرے میں نکاح کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدے میں اللہ, دیکھو کیسی پیاری تعلیمات ہیں, عقیدے میں اللہ ہم کو توحید پرست بنائے, 5 ٹائم نماز کا پابند بنائے, معاملات میں ہیر پھیر سے اللہ ہم سب کو بچائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو دنیا میں بڑی پیاری پاکیزہ زندگی دیں گے, سکون والی. آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی وہ لے گیا. اس لائف اسٹائل سے ہٹو گے آخرت تو برباد ہوگی, دنیا میں بھی آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.